صبح جائے گا اس کو بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی وسلم علی حبیبہ الکریم الامین العزیز الرؤوف الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لأي يوم أجلت ليوم الفصل وما أدراك ما يوم الفصل صدق الله العظيم والصلاة والسلام عليك يا حبيبي يا سيدي يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. آیت نمبر 11 تک کا درس ہوا. بڑی چھوٹی چھوٹی آیت ہے اور قیامت کے حوالات اور اس کے حوالے سے خصوصی طور پر جو گزشتہ درس میں شاید نہیں بلکہ 51 پارٹ نمبر 51 تھا. 63 پارٹ بنانا ہے. 52 ہو گیا برابر. 52 ہوا ہے. ہاں 8 3 11 پارٹ اس میں کم سے کم بنانا ہے کیونکہ ہم نے شروع میں کہا تھا ہر بارے میں حضور کی عمر پاک کی مناسبت سے 63 پارٹ بنانا ہے. قرآن اور صاحب قرآن دونوں کا تصور لے کر چلیں گے جیسا کہ سمجھ میں آ رہا ہے. گزشتہ درس میں بھی 52 پارٹ میں بھی 52ویں پارٹ میں بھی یہ بات خاص طور سے کہ اسلاف کے حوالے سے اگر ہم سب زندگی گزارنا چھوڑ دیں تو دین کی پہچان مٹ جائے گی. قرآن حدیث کا جو روحانی پہلو ہے وہ ختم ہو جائے گا. کیوں کہ قرآن نبی کو ملا, حدیث صحابی کو ملا. تو اب اگر قرآن لینا ہے تو نبی کی بارگاہ, حدیث لینا ہے تو صحابہ. ہم تابعین بھی نہیں ہے کہ ہم صحابہ سے لیں لہذا ہم ہٹ گئے. تابعین سے لینا ہے تو تبع تابعین. ہمیں لینا ہے تو ہمارے پہلے والے جو سنچری بھی ہیں ان سے لیں گے. یعنی 14ویں صدی کے ہم ہیں تو 13ویں صدی والے سے لیں گے. ہم ڈائریکٹ نہیں لے سکتے. اسی کو کہتے ہیں وسیلہ. تو جب دین میں ہم وسیلہ کے محتاج ہیں, دنیا میں کیسے نہیں وسیلہ کے محتاج ہو سکتے؟ دنیا تو ایزی چیز ہے, دین جو ڈیفیکلٹ چیز ہے اس کو بھی ہم وسیلہ کی ضرورت پڑی دین کے سیکھنے کے لیے. یعنی ڈائریکٹلی آپ قرآن سے نہیں سیکھ سکتے, حدیث کو نہیں پڑھ سکتے. سب سے بڑی بات یہ ہے. اور یہی پڑھنے کا کی وجہ ہے کہ آج لوگ سڈنلی کسی حدیث کو بھی ضعیف کہہ دے رہے ہیں, قرآن پاک کو متشابہات کہہ دے رہے ہیں, جو بھی مانا آ رہا ہے وہ کر دے رہے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے کہ وہ اسلاف کی کل اشارہ کیا میں ابن تیمیہ اور ابن قیم, یہ دو ایسی شخصیت ہے کہ خود بڑے اچھے تھے. ابن تیمیہ شروع میں بڑے اچھے تھے, بعد میں ایک دم بلان بارود کی طرح بھٹک گئے. لوگوں کی آہو بھگت کی وجہ ان کو اصحاب برا اصحاب تقوی میں سے شمار کیا گیا تھا شروع میں. مطلب اچھے تھے, بعد میں ان کو دے دیا, بس تباہ ہو گئے. یہ دونوں اسلاف کے خاص منکرین اور مخالفین کے بیس ہیں. اسلاف بولے تو سلف صالح, اسی لیے میں نے کیا نا حقیقی سلف کون. ہاں تو چلیے اچھا ہوا جو سمجھ گیا. سلفی اس کو بولتے ہیں. سلف مانے گزری ہوئی شخصیتیں, اس کی جمع اسلاف. سلف سنگولر کا صیغہ ہے, اسلاف پلورل ہے. گزری ہوئی شخصیتیں. اور اللہ پاک یہی فرما رہا ہے ایمان والو ڈرو اللہ سے سچوں کے ساتھ ہو. پرزنٹلی جو سچے ہیں ان کے ساتھ رہنے کے لیے کیسے کہے, جو سچے تشریف لے گئے ان کے ساتھ خاص طور سے. قرآن پاک میں بھی صحابہ کرام کے حوالے سے فرمایا کہ لوگوں اگر صحابہ کی طرح ایمان رکھو گے تو ہدایت پر ہوگے. سورہ بقرہ کا آیت نمبر 137. اور اب صحابہ کرام تو واقعی سلف ہیں, وہ تو گزرے ہوئے ہیں پہلی سنچری کے. تو کہنا یہ ہے کہ ان اسلاف کو اگر چھوڑ دیں جو حقیقی سلفی, آج جماعت کے لوگ خاص طور سے اہل حدیث لوگ اور ابن تیمیہ اور ابن قیم کے ماننے والے لوگ اپنے آپ کو سلفی لکھتے ہیں. ابن قیم بھی ہے, اس کے شاگرد ہیں. ابن تیمیہ کے شاگرد ابن قیم ہے, اور ابن کثیر بھی انہیں کے شاگرد ہیں. نہیں تو تحقیق اچھی ہے ان کی, یہ اچھے نہیں ہے. اس واسطے اسی لیے جب میں بولتا ہوں کہ جو سارے مکتب فکر میں جن کی تحقیق معتبر ہے, یہ جملہ بولتا ہوں, یہ نہیں بولتا ہوں کہ جو میرے ہیں, سارے مکتب فکر میں جن کی تحقیق معتبر ہے, جو معتبر
مقام دیکھے ہوں گے آپ کبھی بھی جمعہ میں بھی بولتا ہوں. تحقیق ریسرچ ان کا زبردست ہے. بس ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا آیت کے 9-10 معنی لکھتے ہیں معنی اور پھر یہ کہ نہیں تقویٰ نہیں تحقیق 40 جلدوں کی ہو جائے قرآن تحقیق جو ہے ابن کثیر. تو ابن کثیر جو لکھا تو کہنا یہ ہے کہ ابن تیمیہ یہ بیس ہیں تمام منکرین مطلب یہ کہ تمام ان لوگوں کے جو صحابہ وغیرہ اصلی سلفی اور حقیقی سلفی کے مخالف. شیطان نے بہت بھٹکا کیا بول رہے تھے تو مخالف جو بول رہے ہیں کس لیے بول رہے ہیں کس لیے بول رہے ہیں مخالف تو بولنے کا مطلب ہی یہی ہے نا یہی سب تو تحقیق کر کے بول رہا ہوں نا. تو کہنا یہ ہے کہ یہ ابن تیمیہ اور ابن قیم کم لوگ جان رہے ہیں اور اسی لیے قرآن و حدیث کے علماء سے نہ رجوع کرنے کی وجہ سے نئے نئے جو فرقے جنم لے رہے ہیں اور افیکٹڈ ہو رہے ہیں ہمارے نوجوان. اس کی وجہ یہ ہے اگر یہ سمجھ گیا کہ صحابہ کرام کا انکار کرنے والا چاہے کوئی داڑھی والا امامہ والا کرتا والا ہو ہم اس کو نہیں دیکھیں گے. کوئی ہماری ماں کو اگرچہ میری ماں لمبی ہو گالی دے تو ہم کیسے دیکھیں گے اگرچہ تیرا پاؤں صحیح ہو. اخلاق آداب آپ کو صحابہ کی طرح رکھنا ہوگا بزرگوں کی طرح رکھنا ہوگا. اسی لیے حضور کی بارگاہ میں کالا گورا نہیں دیکھا جاتا. بلال حبشی کا جو مقام ہے قیامت تک کے گوروں کا وہ مقام نہیں ہے ان کے بعد. ارے چلے گئے تھے جب مدینہ سے تو تاریخ ابن عساکر وغیرہ میں ایک روایت ہے کہ رسول پاک اپنے خواب میں تشریف لائے اور کہے بلال کتنا دن ہو گیا ہے تم ہم سے ملنے نہیں آیا. حلب ایک جگہ ہے ملک شام وغیرہ تو وہیں پر ہے ان کا مزار. چونکہ رسول پاک کا جب وصال ہوا تو وہ صبر نہیں کر سکے اور بولے میں اب مدینہ نبی میں نہیں رہ سکتا کہ جب بھی دیکھوں گا تو مجھے یاد آئیں گے رسول. میں جن کو دیکھ کر آزان دیتا تھا آج وہ نہیں ہے میں نہیں رہ سکتا. چلے گئے وہی انتقال ہوا وہی ہے حلب. تو خواب میں تشریف لائے. عربی کا جملہ ہے اما آنا لگا یا بلال ان تزورنا. کتنا دن ہو گیا ہے کہ اب تک تم زیارت کرنے ہمارے نہیں آئے ہو. اب بلال نبی کا خواب ہے کیسے جھوٹو آپ بولنا سمجھی ہوئی بات ادھر ادھر کی بات نہیں بولنا یہی بھی درس ہے. جب تک بلال نہ دے تو اذان صاحب ٹھیک ہے وہ بالکل صحیح ہے. نہیں مقام دیکھیے آپ رسول پاک کی بارگاہ میں شکایت آ کر کرنے لگے رمضان کے موقع سے یا رسول اللہ لمبی رات اللہ نے کر دیا ہے کیا. سو کے تھک گئے تھے لیکن صحابہ نے شکایت کیا تھا کہ بلال کی زبان میں لغنت ہے اس لیے آپ دوسرے کو مؤذن بنا دیجیے. تو نبی نے کہا ٹھیک ہے تم لوگ جب کہہ رہے ہو. رسول حضرت بلال کا دل ٹوٹا تھا. اب بلال کی اذان ہوگی تب ہی اللہ کی طرف سے آ گیا. تم کہتے ہو کہ شین نہیں نکلتا ہوگا ایسا یعنی اشہدو بولتے تھے جبکہ اشہدو ہونا چاہیے. بولتے تھے اللہ پاک کی طرف سے آواز آئی اگرچہ مطلب یہ کہ اس حدیث پر تھوڑا سا کلام کیا گیا ہے لیکن عظمت کے اعتبار سے بہرحال ٹھیک ہے. تاکہ بلال جو سین بولتا ہے وہ میری بارگاہ میں شین ہے وہ اشہدو نہیں اشہدو ہے کیونکہ وہ بولنے کی کوشش کرتا بولا نہیں جاتا لیکن بولنے والی جو زبان ہے وہ نبی کی محبت میں بولتا ہے. کہنا یہ ہے کہ بڑی اچھی حدیث تھی آپ ادھر چلے گئے. اے بلال تم میرے پاس ملاقات کرنے کیوں نہیں آتے. بلال اٹھے اور اٹھنے کے بعد پورا ساز و سامان بس باندھے اور چلے گئے. اور آنے کے بعد اوہ کیا کہنا حضرت بلال آئے. آنے کے بعد آذان دیے تو پورے مدینہ کے لوگ یہ سوچنے پہ مجبور ہو گئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے کیا اعلان کر کے. ایک دم وہی ماحول وہی سب کچھ ہو. نواز شاہ کی کیا بات ہے. آپ بس محسوس کیجئے اس بات کو کہ نبی کالا گورا نہیں دیکھتا. کالا گورا نہیں دیکھتا. نبی چاہ لے جسے بس وہ چاہت ہی ہے ختم. بلال کی آواز سنی معراج میں رسول پاک نے. جنت میں بلال کی آہٹ سنی آواز سنی مقام ہے. آج بھی حبشی بولتے ہیں اور غلام کا بڑ بولا جاتا ہے لیکن کوئی وقت کا غوث ان کے برابر نہیں ہے.
تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر قرآن کیسے سمجھو گے؟ صحابہ کو چھوڑ کر قرآن کیسے سمجھو گے؟ اور یہ ڈائریکٹلی کل میں نے کہا آیت نمبر 230 میں سورہ بقرہ میں ابن تیمیہ نے سب سے پہلے 3 طلاق کا رد کیا کہ جو بیوی کو 3 طلاق دے دے وہ طلاق واقع نہیں ہوتی، وہ بدعت ہے، وارا میں بیوی حلال رہتی ہے۔ اب دیکھ رہے 1400 برس کے بعد آپ حضرات کو یہ بات معلوم نہیں تو نوجوان کو کیسے معلوم ہوگی یہ بات؟ یہ ہمارے علماء بیان نہیں کرے، اسی لیے ہم میں سے بچے جا رہے ہیں نا، مطلب سنی وہابی بن رہا ہے، کیونکہ یہ وہابی تو آج کی پیداوار ہے۔ حقیقت میں سب لوگ نبی کے تھے، سب لوگ صحابہ کے تھے، لیکن یہ سب دبا دبا کر کے رکھے ہوئے ہیں، ابھار نہیں رہے۔ اس لیے باخبر ہو جائیے کہ صحابہ کے اجماع کا انکار، ان کے اتفاق کا انکار ابن تیمیہ، بزرگوں کی اتباع، حقیقی سلف صالحین کا انکار کرنے والی جماعت کا نام وہابی ہے، اہل حدیث ہے، اور ابن تیمیہ جو اس کے بیس ہے۔ تو وہابیوں کے بیس ابن تیمیہ نے یہ سب کیا، اور آج یہی ذاکر نائک بول رہا ہے 3 طلاق واقع نہیں ہوتی اگر ایک طلاق مطلب ایک مجلس میں دیے بول رہا ہے، اور اسی بنیاد پر آج سپریم کورٹ میں جھگڑا کا وشے بن گیا ہے 3 طلاق۔ آپ پڑھ رہے ہیں 3 طلاق جھگڑا کا وشے بن گیا، اور دلیل دے رہا ہے کہ بھائی مولانا ابن تیمیہ کہہ رہے ہیں، کوئی ہندو تھوڑے کہہ رہا ہے۔ تو آپ کو اسی لیے شروع میں کہا آپ کو بولنا ہوگا کہ ہم امامہ اور کرتے والے کو مولانا نہیں سمجھتے، مولانا وہ ہے جو صحابہ کے بیس پر، جو سلف صالحین اور حقیقی بزرگوں کے بیس پر، ورنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ابو جہل بھی ہے اور ابو جہل کے بیٹے اکرمہ بھی ہے، ابو جہل بھی ہے، باپ بیٹے کا رشتہ سگا ہے، وہ تو ہم نے لحاظ ہی نہیں کیا، امامہ کرتا کا لحاظ کیا کریں؟ اکرمہ کو آج بھی ہم رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، اور ابو جہل کو لعنت بھیجا جاتا ہے۔ سمجھا؟ کہنا یہ ہے کہ ابن تیمیہ کو پہچانے لوگ، ابن قیم کو پہچانے، اور ان سے ریلیٹڈ جتنے بھی ابن عبد الوہاب نجدی، انڈیا میں اسماعیل دہلوی، اور انڈیا میں انہوں نے ہی سب کو پرچار کیا، اور انگریزوں نے ان کو خریدا، اور تمام انڈیا میں خواجہ غریب نواز کی محبت میں سب لوگ ایک دم تھے۔ آپ دیکھیے نا، انگریز سے پہلے کون سی جماعت تھی انڈیا میں؟ تاریخ بتائیں، کوئی جماعت نہیں تھی، اپنی جماعت سے صرف خواجہ غریب نواز کے ماننے والے موجود تھے، ہندو بھی تھے، جماعت نہیں تھی، اتنا ہندو مسلم سکھ عیسائی سب بھائی بھائی مل کر رہتے تھے، کوئی جماعت نہیں تھی۔ یہ 12 ہجری کے بعد 13ویں کے قریب 12 ہجری کے بعد اسماعیل دہلوی پیدا ہوا، اور اس نے ہی وہی ابن تیمیہ کے نظریات کو فالو کیا، اور ایک کتاب لکھا جس کا نام تقویۃ الایمان ہے۔ اس میں لکھا کہ محمد علی جس کا نام، وہ کسی چیز کا محتاج نہیں، درگاہ جانا شرک ہے، بکرا کہیں سے بھی لاؤ، اس پر اگر غوث کا صرف نام لے لیے تو حرام ہے۔ پوری کتاب میں یہ سب فالتو سب چیزیں تم لکھ دیا، آج بھی کتاب موجود ہے، کتاب ہے تقویۃ الایمان اس کا نام۔ اسی وقت جو ہے، اچھا یہ عظیم خاندان کے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی خاندان کے، جو انڈیا میں حدیث کو پھیلانے والا خاندان سمجھا جائے، پہلے انڈیا میں پرشین میں سب سے بیسٹ تفسیر لکھنے والے اور حدیث کو پھیلانے والے خاندان کہلاتے ہیں، اس خاندان کا۔ تو ہم خاندان کا لحاظ، ٹوپی امامہ کا لحاظ کبھی نہیں کیے ہیں۔ دیکھیے اس خاندان سے بھی ناخلف بیٹا پیدا ہوا اسماعیل دہلوی، ریجیکٹ کرتے ہیں، انہی کی نسلوں میں سے اشرف علی تھانوی، نسلوں سے مراد مطلب انہی کے پیروکار۔ اب وہاں پر موومنٹ ہوا، اہل حدیث، تبلیغی، دیوبندی، وہابی، نیچری، جتنے بھی لوگ جنم لیے ہیں، یہ سب انگریزوں کی پیداوار، برٹش گورنمنٹ کے بعد۔ اور ہلاری کلنٹن بولیے، ہلاری کلنٹن بولیے پیدائش پڑھنی کیا تھے، میں نے کہا ہے یہ جملہ کہ وہ اسٹیٹ دیا ہے کہ وہابی کو ہم نے دیا ہے، ادھر نہیں جائیے۔ میں یہ ایک ہسٹری آپ کو بتا رہا ہوں، اور یہ اس کا انکار کوئی نہیں کر سکتا۔ ایسٹ انڈیا گورنمنٹ جب مسلط تھی انڈیا پہ،
انگریز جب مسلط تھے تو اس وقت جو ہے پٹھانوں کے ہاتھوں سے مارا جانے والا شخص اسماعیل دہلوی ہے. کیوں؟ انگریز کا ساتھ دیا اس نے. ہماری تمام مقدس جگہوں پر وہ مسلط ہونا چاہتے تھے. بنگال سے کوشش کی، بنگال کی طرف، کلکتہ کی طرف سے کوشش کی. سب سے پہلا ہیڈ کوارٹر وہی تھا. انگریز سے پہلے تاریخ بتا دیں، حضرت شاہجہاں ہو یا جو بھی جتنے بھی حضرات، ایک بھی وہابی بتا دیں نہیں ملے گا، ایک بھی جماعت کا بتا دیں نہیں ملے گا. سوال صرف اتنا ہے کہ انگریز سے پہلے جو بھی تھے مسلمان انڈیا میں کیا سب مشرک تھے؟ خواجہ غریب نواز آئے نہیں، بھیجے گئے ہیں. عطائے رسول اسی لیے ان کو کہا گیا ہے. عطائے رسول کا مطلب اے معین الدین ہم نے تجھے انڈیا عطا کیا، ہم نے تجھے انڈیا عطا کیا. سب لوگ ان کی محبت اور ان کی چھتر و چھایا میں ان کی کرامتیں دیکھ کر کیسے نہیں ہندو لوگ گرویدہ ہو گئے تھے. جو بھی جبال کا مشہور واقعہ، اوپر سے مارتے ہوئے لائے ایمان لے. عبداللہ نام کیا ہے؟ عبداللہ. کہنا یہ ہے کہ کوئی جماعت نہیں تھی. انگریز آئے پھوٹ ڈالنے کے لیے، ان کا تو نعرہ ہی تھا پھوٹ ڈالو حکومت کرو. اور کس میں پھوٹ ڈالیں گے؟ مسلمانوں میں اور کس میں؟ تو ہندو بھی دیکھے گا، ہندو بھی بڑی یکتائیت کے ساتھ اور سیکولرزم تصور میں جمہوریت کے ساتھ رہتے تھے. یہ آئے تو مسلمان میں وہابی، تبلیغی، دیوبندی یہ سب کر کے پھوٹ ڈالے، اور ہندوؤں میں یہ سب جو RSS وغیرہ جتنی دہشت گرد دیکھ رہے ہیں یہ سب انہی کے نظریات کے فالوور ہیں. اور سب محبت میں رہتے تھے، سب بھائی چارگی میں رہتے تھے. مشہور ہے جودھان پر کیا ہے؟ خیر خلاصہ یہ کہ پہچانیے ابن تیمیہ، ابن قیم، ابن کثیر، شوکانی، یہ سب ابن عبد الوہاب نجدی، انڈیا میں اسماعیل دہلوی، اور ان کی جو سیاسی اور روحانی اولاد اشرف علی تھانوی، رشید احمد گنگوہی، خلیل امبیڈکر، قاسم ناناوی، یہ سب لوگ ایک سائڈ ہو گئے، یعنی صحابہ کے سب مخالف ہو گئے. کیسے؟ یہ دیکھیے ان کا بیس کہہ رہا ہے کہ ایک مجلس میں کس نے اگر ہزاروں طلاق بھی دی تو طلاق واقع ہوگی نہیں، ایک طلاق اور بدعت ہے. اب آپ بتائیے، جو ایک نقطے کی بات بتا رہا ہوں، ایک شخص ہے جس نے اپنی بیوی کو 3 طلاق دے دیا، اور قرآن پاک میں سورہ بقرہ کا آیت نمبر 230 میں کہ 3 طلاق کر دے دیا تو اب تیرے اوپر اس بیوی کا وہ بیوی حلال نہیں ہے، وہ حلال نہیں ہے، اب حلال ہے. یہ قرآن کا فرمان ہے. اور صحابہ کرام کا اس پر اجماع بھی ہے کہ 1 مرتبہ میں دو، 2 مرتبہ میں دو، 3 مرتبہ میں دو. ہم آپ کو 3 روپیہ دیں، 1 مرتبہ میں بھی دیں تب بھی 3 ہے، الگ الگ کر کے دیں تب بھی 3 ہی ہے. سمجھ رہے آپ؟ لیکن ابن تیمیہ نے کہا کہ نہیں، 1 مرتبہ دیے تو 3 نہیں ہے، 1 ہی ہے. ارے اس کی اب غور کر رہے ہیں اس جملے پہ، 1 مرتبہ میں دیے تو 1 ہی ہے، 3 مرتبہ دیے تو بھی 1 ہی ہے. ہاں، مجلس بدل گئی. تو اب آپ بتائیے کہ حقیقت میں جو صحابہ وغیرہ جو واقعی قرآن سمجھے، کیونکہ یہ تو 700 برس کے ہیں، 300 400 600 700 برس کے بعد کے ہیں، تو نبی کو صحابہ سمجھے، اور صحابہ نبی کے نظریات کے ایکسپلینر ہیں. اب آپ غور کریں جو ان کا اجماع تھا کہ نہیں، ایک میں اگر 3 طلاق دیے تو 3 ہی طلاق ہوتی. ہاں، 3 سے زیادہ دیے تو 1 نہیں ہوتی، 3 ہی ہوتی. وہ ایکسٹرا بن سکتی تھی کیونکہ طلاق کی اینڈنگ 3 ہی ہے، 1 2 3 بس. ایک دم دھیان دیجیے. اب اگر 3 دینے کے بعد بھی کسی نے فتوا دے دیا کہ نہیں بیوی تمہاری حلال ہے، اب بتائیے قرآن کی روح سے وہ حرام ہے. اب اگر کوئی فتوا دے کہ حلال ہے پھر بچے پیدا کرے تو بتائیے حلالی بچہ یا حرامی بچہ؟ یہ ہے اصل. رسول پاک نے فرمایا، بلکہ قرآن پاک میں آپ دیکھیے، میری کتاب قرآن صاحب قرآن میں بھی، کہ جس کی نسل میں، جس کی اصل میں خطا ہوتی ہے وہی گستاخ رسول بنتا ہے. نہیں، اب نقطہ دیکھ سمجھ گئے ہوں گے آپ اچھے سے کہ جب یہ ذاکر نائک فرض کیجئے 2 جوڑا آیا اور آنے کے بعد اس سے فتوا پوچھ رہا، اب جب فتوا پوچھ رہا تو وہ اہل حدیث کی کو مانتا ہوگا، تب تو پوچھ رہا. اب وہ کہہ دیا کہ اور رہو، اب جو بچے پیدا ہو رہے ہیں اس بچے سے نبی کی کا عشق معلوم ہوگا، نہیں نبی کی گستاخی معلوم ہوگا، کیونکہ وہ تو ذاکر نائک کے احسان تلے دبا ہوا.
کہ ہم جو پیدا ہوئے ان کی وجہ سے. اب ذاکر نائک کہتا ہے محمد سے مت مانگو، آج کی تاریخ میں محمد سے مانگنا حرام ہے، محمد کو ماننا حرام. یہ بات بولے تو کہاں ہے وہ کیسٹ ایڈٹ کرے ہوں گے. ہم ٹھیک ہے نہیں بولیں گے، لیکن یہ 3 طلاق کا مسئلہ کیا ہے بتا. 3 طلاق جو آج سپریم کورٹ میں گیا ہوا ہے، کس سنی عالم نے کہا ہے کہ 3 طلاق ایک ہی ہوتی ہے؟ بتائیے. ایک نے بھی نہیں کہا ہے. تم نے کہا نام مسلمان کے ہو کے، تب تو ہندو کو موقع ملا نا، تب تو آج سپریم کورٹ میں گیا ہوا ہے مسئلہ. گیا ہوا ہے اور وہ ہوم منسٹری سے پولیٹیکل لیڈر سے مانگ رہے ہیں ثبوت. اس میں مطلب سب فری ایڈوائزر لوگ بیٹھے ہیں. ارے جب قرآن حدیث، اہل قرآن اہل حدیث یعنی صحیح جو قرآن کو جانتے ہوں گے ان کو بلایا جائے نا. بلاؤ ڈاکٹر طاہر قادری کو، بلاؤ مدنی میاں کو، وہ لوگ دیکھ گیا. یہ سب حضرات ہے نا وہ جو قرآن کی گہرائی کا علم رکھتے ہیں. بلاؤ مفتی اکمل کو. لیکن یہ جاہی لوگ قرآن کو سمجھا رہے ہیں. بتائیے قرآن میں صاف ہے، قرآن میں صاف ہے کہ آیت نمبر 228، آیت نمبر 229، آیت نمبر 230 میں 3 کو آپ دیکھیں طلاق دینے کا طریقہ بتایا گیا ہے. 2 تک جو ہے طلاق لوٹا سکتے ہیں، تیسرا دے دیے تو گئے. اور اس میں صاف ہے تفسیر ساوی میں 700 برس کے امام ساوی حاشیہ جلالین آپ دیکھیے جا کر کے فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے 3 طلاق ایک مرتبہ میں دیا یا 2 مرتبہ میں دیا یا 3 مرتبہ میں دیا، طلاق واقع ہو جائے گی. فلم یعرف، اس کے علاوہ جو یعنی 3 طلاق کا انکار کرنے والا سب سے پہلا اگر کوئی ہے تو ابن تیمیہ. اب بتائیں اس وقت کے علماء نے ردہ، یہ عربی کا جملہ ہے، میں تفسیر ساوی بولو، اس کا رد کیا یعنی ابن تیمیہ کا اس وقت کے علماء نے، اور کہا انہ ضال المضل، کہ یہ گمراہ بھی ہے اور گمراہ کر بھی ہے. اسی وقت کے علماء نے کو فتویٰ دے دیا. برابر دیکھیے کہ ایمان کے اوپر آگے ایک بات یہاں پر قرآن کی ہے، یہاں سنی وہابی نظر نیاز فاتحہ سلام کی نہیں ہے، قرآن کی ہے. قرآن ڈائریکٹلی کہہ رہا فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ. اگر تیسری طلاق دے دیا، چاہے ایک ہی مرتبہ میں، 2 مرتبہ میں، 3 مرتبہ میں، جو بھی ہو، 2 تک تو لوٹانے کی اجازت کی، تیسری دے دیا تو پھر لا تحل لہو، اب شوہر اول کے لیے یہ بیوی حلال نہیں ہے جب تک کہ وہ پیریڈ سے گزار کر کے دوسرے سے شادی نہ کرے، پھر دوسرا اسے طلاق دے اور پھر پیریڈ سے گزار کر کے شوہر اول سے شادی کرے. یہ لیکن آج آپ جائیے طلاق کا مسئلہ لے کر اہل حدیث کے پاس، فوراً بولیں گے ایسے طلاق دیے، اب ایک بار کی ہم 10 طلاق دے دیے، وہ نہیں ہوتا، جاؤ ایسے رہو، لوٹا لو جاؤ. آج بھی اس پر عمل کر رہے ہیں اہل حدیث. تو اسی لیے کل میں نے عنوان دیا تھا کہ حقیقی سلفی کہ اسلاف کو صحیح ماننے والی اگر کوئی جماعت ہے تو اہل سنت والجماعت. یہ لوگ حقیقت میں نام کا یعنی یوں کہیے کہ لیبل ہے ان کا، لیبل ایک دم بالکل غلط ہے. لیبل صرف لگائے ہیں اصل سلفی کا. یہ سلفی لکھتے ہیں اپنے آپ کو، اہل حدیث لکھتے ہیں اپنے آپ کو. حقیقت میں یہ منکرین حدیث ہیں، مخالفین اجماع ہیں، صحابہ کے مخالف ہیں. اور ہم نے مطلب یہ کہ کوئی ایسا نہیں کہا کہ مطلب یہ سنیت یا وہابیت یا فاطمی نظر نیاز کا جھگڑا ہے، مطلب علمی بات. ابن تیمیہ نے جب رد کیا تو ابن تیمیہ کے بارے میں ان سے پوچھے کیا؟ آپ پوچھیں، ان کی تقریروں میں ہے شیخ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں، جملہ بولتے ہیں وہ لوگ. شیخ ابن قیم رحمہ اللہ بولتے ہیں، شیخ البانی رحمہ اللہ بولتے ہیں. تو جب ان سب کو آپ فالو کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان کے نظریات کو فالو کر رہے ہیں. بھائی آج ہم پیدا ہوئے 1400 برس ہے نا، 1400 برس کے بعد، تو جب آپ 1400 برس کے بعد جو 600 برس کا زمانہ آپ پیچھے لے جائیں تو کتنے 800 صدی کی ہوتی ہے. 800 صدی کے امام کا ذکر کرنے کا مطلب کیا ہوا کہ آپ ان کے بارے میں جانتے ہو یا ان کو فالو کرتے ہو، یہ تو مطلب ہوگا. تو ابن تیمیہ ہو سکتا ہے آپ کے خاندان کا اگر کوئی ہو تو خاندانی بنیاد پر آپ مان لو، ابن تیمیہ نہ آپ کے نہ ہمارے، تو پھر ان کا ذکر کیوں؟ سوال یہ ہے. صحیح ہے، ابن عبد الوہاب نہ ہمارے نہ آپ کے ہیں، ان کا ذکر کیوں؟ تو آپ ذکر کر رہے ہو اور شریعت اس کی مخالفت کر رہی ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ شریعت کی مخالفت کر رہے ہیں. ابن عبد الوہاب نجدی کل بتایا نا میں نے کہ یہ شیخ کا بیس اور آل سعود کا بیس یہ دونوں چلتا ہے. فتوے جو دیں گے یہ ابن عبد الوہاب نجدی کے لوگ دیں گے، اور حکومت جو متعین کریں گے وہ آل سعود کریں گے. اس لیے فہد کے مرنے کے بعد جو ہے ان کی اولاد میں سے کوئی نہیں، دیکھے نا عبداللہ جو بھائی تھا اس کا، اور عبداللہ کے بعد بھی سلیمان، یہ بھی تو سب بھائی ہوئی ہے، اولاد میں سے نہیں کوئی.
کہنے ہیں کہ آل سعود وہ لوگ وہ گورنری ہے، مجلس شورا میں بیٹھ کر طے کرتے ہیں کہ کن کو متعین کہتے ہیں، آل سعود۔ خلاصہ یہ نکلا کہ قرآن پاک کی سمجھ، حدیث پاک کی سمجھ بغیر نبی کے اور بغیر صحابہ کے کوئی بھی اگر دعویٰ کرتا ہے وہ غلط ہے، اور دعویٰ بھی ریئلٹی ہونی چاہیے اس کے اندر۔ اب دعویٰ کیسے؟ یہ لوگ بھی کہتے ہیں صحابہ کرے کیا، اور کس میں صرف فاتحہ ملائیں گے، دھیان دیجیے گا، نظریات ملائیں گے، میلاد النبی ملائیں گے، 11ویں ملائیں گے، یہ صحابہ کرے گا ہی نہیں۔ ٹھیک ہے، 3 طلاق کے بارے میں صحابہ کیا کہہ رہے ہیں؟ سوال 3 طلاق کے بارے میں صحابہ کیا کہہ رہے ہیں؟ صحابہ کا اجماع ہے اس پر کہ 3 طلاق اگر کسی نے ایک محفل میں دیا یا کئی محفل میں دیا، ایک بار بھی دیا، کئی بار کر کے دیا، 3 طلاق دیا تو 3 طلاق واقع ہو جائے گی، صحابہ کا اجماع۔ تو میں تو طے ہو گیا نا کہ تم صرف صحابہ کا نام مت لو، یوز اینڈ تھرو مت کرو، وہ صرف یوز کر رہے، اور ہم حقیقت میں صحابہ کرام کے دامن سے وابستہ، تعظیم کے اعتبار سے بھی اور تصدیق کے اعتبار سے۔ تعظیم بھی کرتے ہیں ان کی اور تصدیق بھی کرتے ہیں کہ آپ جو کہہ رہے ہیں یہ اس لیے ہم کو ماننا ہے کہ آپ نے دیکھا ہے، میرے کو ماننے کے علاوہ کچھ ہے نہیں۔ صحابہ کے بعد تابعین امام اعظم کو مانتے ہیں۔ ایک لفظ بڑا امپورٹنٹ دے رہا ہوں، سمجھیے گا، ہو سکتا کل اس کو واضح کروں جمعہ میں، کہ خالق کے اعتبار سے ہم صرف اللہ کو مانتے ہیں، نبی کے اعتبار سے صرف محمد رسول اللہ کو ماننے سے مراد مطلب یہ کہ کلمہ پڑھتے ہیں ان کا، ورنہ مانتے تو ہم سارے ہیں، اور امتی میں اگر کسی کو بیس مانتے ہیں تو امام اعظم، اور اسی کو قرآن پاک نے سورہ نساء آیت نمبر 51 یا 50 میں فرمایا، اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، اور امر والے کی اطاعت کرو۔ امر والے مطلب جن کو علم ہو، اتنی قابلیت ہو کہ قرآن و حدیث سے مسئلہ نکال سکے، تو 3 کو ماننے کا ہو، 3 کو ماننے کا ہو۔ اب آپ بتائیے ابن تیمیہ 600-700 برس کے موروثہ وراثتی مسائل کے مخالف ہونے کے بعد ان کو کیسے مانیں گے؟ ان کو نہیں مان سکتے۔ یہ حقیقت میں ہم لوگ جیسے آواز، لیکن آج بھی اتنی گہرائی کو ہم لوگ نہیں جانتے۔ یہ بیسکلی چیز ہے کہ کوئی بھی اگر 3 طلاق کا مسئلہ اٹھا رہا ہے تو ان کا بیس پوچھیے کہ بیس کیا ہے۔ اگر وہ ابن تیمیہ بولے تو فوراً ریجیکٹ کیجیے، 600-700 برس کے بعد تو تم بیس بنا رہے ہو، نہ قرآن میں نہ حدیث میں، قرآن اور حدیث بتاؤ۔ عائشہ ذہن اگر دیں گے تو ہمارے جو انشاءاللہ ینگ جو یہ آ رہی ہے ہماری جنریشن انشاءاللہ وہ گمراہ نہیں ہوگی۔ اگر ان کو بچانا چاہتے ہیں تو ان کے جتنے بھی، جیسے دیکھیں نا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، سب سے پہلے باطل اللہ کا رد کرتے ہیں، تب حق اللہ کی تائید کرتے ہیں۔ لا الہ کوئی نہیں ہے، نہیں کوئی معبود، اس کا مطلب کیا ہوا؟ پہلے برائیوں کا خاتمہ ہے کرنا ہے، تب آپ کو اچھائی کو ایکسپٹ کرنا ہے۔ تو جتنے بھی ایسا نہ سمجھا جائے کہ یہاں پر یہ کیا بات چھیڑ دیے ہیں جو نہیں جانتے، نہیں، یہی وجہ ہے، تم نہیں جان رہے ہو کہ آستین کے سانپ سے بھاگنا بہت مشکل ہے۔ جنگل کے شیر اور سانپ سے بھاگ سکتے ہو، لیکن آستین کا سانپ تمہارے ساتھ ساتھ رہتا ہے، سمجھ گیا؟ اس لیے ابن تیمیہ، ابن قیم، یہ بیس ہے آج کی تاریخ میں اہل حدیث وہابیت۔ انڈیا میں انگریز سے پہلے سب لوگ سنی سے عقیدہ ہے سنت والجماعت، انگریز کے بعد یہ سب جو ہے ڈیوائڈ ڈال کر کے وہ چلے گئے، اور آج بھی اسی کرب میں انگریز تو چلے گئے، انگریزی رہ گئی۔ دعا ہے اللہ پاک آپ کو ہم سب کو صحیح فکر کے ساتھ تمام اسلاف کی نظریات پر کاربند فرمائے، عمل کرنے والا انسان بنائے، ان کی تحقیق، ان کی تصدیق، ان کی تعظیم کے آئینے میں ہم سب کو زندگی گزارنے کا لمحہ عطا فرمائے۔ مخالفین اجماع، مخالفین صحابہ، مخالفین نبی، تمام موروثی نظریات و عقائد کے مخالفین جماعت سے محفوظ و معمون فرمائے۔ خصوصاً آج کی تاریخ میں وہابیت سے اللہ پاک ہم سب کو محفوظ فرمائے، ہماری نسلوں کو بے ادبی سے محفوظ فرمائے، ہماری اصلوں کی مغفرت فرمائے، ہم سب کو نیک اور جائز تمناؤں کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔